السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محسن اقبال سچی بات کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو جس شخصیت سے ملانے جا رہے ہیں اور وہ کسی بھی طرف کی محتاج نہیں، انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں بہت زیادہ نام کمایا ہے۔ نہ صرف میں اور آپ بلکہ وہ ان کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے اور وہ ایک عظیم نام ہے۔ آئے ہم ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، کچھ ان سے آپ کو طنز و مزاح کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک حال ہے بیٹا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مشتاق احمد سبکت۔ مشتاق احمد سبکت۔ مشتاق احمد سبکت، آپ ہمیں پہلا سوال، ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں گے۔ ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آپ نے شاعری شروع کی، یہ کب شروع کی اور اب تک آپ کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں؟ پتر میں یہ جواب دینا، لیکن تسا ایک اپنے دوستوں کو جڑا انٹرویو کرایا دسنے پہ نا بھی طنز و مزاح کرتے ہیں، یہ تسا سوال غلط کیتے۔ میرے نال نہ طنز تھی سکتے نہ مزاح تھی سکتے، یہ آکھو آ کہ میں انٹرویو کرنا پیا انہوں نے۔ بہرحال یہ کہ ساڈے تقریباً 1978-79 دے وچ ہی میٹرک کیتی ہے اساں، اور دورانیے چی بازم ادب دے وچ جمعرات والے نوار ساڈا بازم ادب دا ایک پروگرام ہوندا، پیریڈ ہوندا، اندے وچ ہی اساں اپنے شعری میں کوئی یاد ہے پڑھیا دور دی شاعری کرنے ہیں۔ یہ عرصہ دے گنو وال بعد اندے سارے کو کچھ کتاباں، وہ تے ایک کتاب ہے کھیت کلندر دی، وہ 160 یا پتہ نہیں 80 صفحات دے مشتمل ہے۔ 1990 دی پٹی 90 92 94 دے وچ تقریباً وہ چھپی آئی۔ اندے کو علاوہ بیاں بھی ہیں کتاباں، نمراس ایک دن ہے، اندے مختلف شعراء دا کلام زیادہ وچ میرا ہے۔ بیا سبکت دے ڈوڑے کتاب چٹائی پین پائے، بعضاں دے جھاٹ تکھے چیر، تو اویل عمری دے وچ وہ چھپیاں نو تھا۔ ہمارا آپ سے نیکسٹ سوال یہ ہے کہ آپ کی شاعری میں اور دوسرے جو سریکی شعراء کرام ہیں ان کی شاعری میں کیا فرق ہے؟ بیٹا ہاں واقعی فرق ہے، سوال تھوڑا خوبصورت ہے۔ سارے سرائکی شعراء ایک روایتی انداز تے ٹردے پین اج تک، لب و رخسار دی شاعری کو ابتدا کریں دن، یہ ساری ایک روایتی انداز آنا پے، کیونکہ سارے سابقہ بزرگ شعراء بھی جتنے سب ہی گال کو ٹرین، اور پیار انسان جس رشتے شامل ہیں اندے کو بھی کوئی انکار ہی نہیں تھی سکتا کہ صاحب ظاہر ہی، اور وہ سارے نوجوانے دے وچ سب تو وڈی گالیاں کھڑی ہوندی ہے انہیں شعراء کرام لب و رخسار کو، اور ایویں سو اساں بھی ہوں کو ابتدا کی تھی۔ اندے بعد فکری طور تے جتنا اگاں نظام چلدا گئے، شعوری طور تے بیداری آندی گئی ہے، تے اندے بعد ہی اساں اگاں ٹر گئے ہیں۔ میرا ساڈا اور انہاں دی شاعری دا ہون فرق ہے کہ ابتدا تو بے شک اساں لب رخسار کو کی تھی، اندے بعد طبقاتی شر دی طرف ٹر گئے اسے، جیڑا کچھ معاشرے چھیندا پہ اساں اندے بارے لکھیا، اور لب رخسار کو ساکو او بہتر نظر آیا کہ لب رخسار دی شاعری تے ایک عمر دی ایک حصے دی ہے پئی، اندے بعد انسان شعوری طور تے جتنا بلند تھیندے اتنا فکری طور دے اتے وہی اگاں ٹردے اور اپنی دھرتی تو دیکھن پے ویندے۔ شاعر کیونکہ ایک انتہائی حساس ہوندے، اور وہ جڑا کچھ محسوس کریں دے 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 سو ہی لکھ دیں دے، تو اساں جڑا لب رخسار تو ابتدا کی تھی اندے بعد ول اساں معاشرے دے سارے کرب کو ڈٹھا، اپنے قرب تو نزدیک تو دور تو، اندے بعد دل دکھیا اور اساں کو اے احساس زیادہ غالب آ گیا پیار دے اتے، لب رخسار دی شاعری ایویں لگی کہ اساں ایک بھئی ایک واہ واہ دے چکر وچ اساں وہ کرندے رہ گئے ہیں کہ لوگوں کو واہ واہ تھی سی اور اساں کو اچھا شاعر آکھن، وہ تو صرف محسوس تھیندا کہ اساں کھیڈ وچ کھڑے رہ گئے ہیں، حقیقی گال اساں نہیں کر سکے۔ ور اندے اساں انقلابی طور تے لوگوں کو بیدار کرن کیتے، اور جڑا جبر ہے، یہ ظلم ہے، جڑا احتسال ہے، ان دی خاطر اساں آواز اٹھائی، اور بڑا عرصہ وال شعر یہ لکھے نا، اور کو بھی این نگاہ نہ لکھے کہ ایک جہاد سمجھ کے لکھے۔ اور ان تو سا کو بیا ایک فائدہ یہ تھا ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ
آپ دا کلام اور جڑا کچھ معاشرے چھیندا پے وہ بالکل عین سچ نظر ہے کہ آپ دی نظر آپ دی فکر جڑی ہے وہ غالب ہے پورے معاشرے دے اوتے انہاں دے کول بہت سارے متاثر تھے ہیں بعد وچ اور ول آپ دا ایک فرمان ہے نا بھئی کچھ کرو تساں اپنے آپ کو دیکھو اپنے آپ کو پہچان کرو اور تساں اپنا ہی کوئی جان پیدا کرو تو اون دے تحت فکر دی کوئی ایک منزل نہیں ہوندی عرصے دے بعد زندگی گزردی آندی بچپن دی کچھ فکرے لڑکپن دی کچھ جوانی دی کچھ اور بڈھیپے دی وہ بڑا بھی ایک انداز آ ویندے کیونکہ انسان کو تجربہ بھی زیادہ تھی ویندے اور فکر دے بھی دروازے کھل ویندے تو این صورت جڑا ایک تہاڈا سوال ہے کہ سرائکی شعرا جتنے بھی ہیں پہ انہاں کولوں تے تہاڈی شاعری دے وچ ایک فرق نظر آندا پہ تو کیڑی کیا وجہ ہے ہاں وہ فرق سوال بھی تہاڈا خوبصورت ہے فرق ہے وہ اج تک ہوں لب و رخسار دے ہوں قافلے چ کھڑن تھے جب کہ میں اتھوں نکل گیا میں ہوں قافلے تو اگاں تھی گیا اور ول میں ایک اون قافلے دے وچ کہ جتا پوری دھرتی دا غم ہا جتا ہر کیندا دکھ سوکھا غربت ہے اور ایندے چ ول میں جڑی ایک عجب شے نظریے وہ ہے کہ خانہ کعبے دا طواف آ کوئی ایسی اجتماعی فکر میں کو نہیں نظر آئی اپنے سرائکی وسیب دے شعراء وچ کہ جیڑی اجتماعیت جندے وچ شامل کھڑی ہوئے آفاقیت ہوئے جیڑا کہ پوری امت دی ایک قیادت کرنے والی کوئی گال کرن اگر کوئی انقلابی ہا لب و رخسار کریں ہٹ کریں تو وہ بھی کوئی بیٹ تک کھڑ گئے اور کوئی روہی تک کھڑ گئے لیکن میری فکر ایندے کولو این قافلے کولو بھی بڑا اگاں گزریے تو ول میں جداں کعبے دا طواف کرن لگی میری فکر میری سوچ اور میں اتھاں تو پوری اجتماعی مسلمان دی خاطر گال کرنی پئی ہے تو ول میرے کو کچھ شاعری انہاں لوگاں دی بھی ہے اون انداز دی بھی ہے ایندے کنے ہٹ کے میں اج تو ایک نظم بھی سنوے ساں ہی ضمن وچ کہ جتھاں صرف مسلمانیں دی گال نہیں بلکہ اتھاں عیسائیں دی اتھاں سکھیں دی اتھاں ہندو دی اتھاں بدھ مت دے جتنے لوگ ہیں یا دنیا دے جتنے مذاہب دے لوگ ہیں پے جڑے ہی ورلڈ 7 ارب کو اتنے تجاوز کر گئے ہونا آبادی انہیں تمام لوگوں دی یکتائی سانگے اور امن سانگے بھی میں لکھے یعنی اے فرق ہے میری اور ایک جڑا عام سارا سرائکی شاعر کڑے انہاں کولو اور میری سوچ دا فکر دا اتنا فاصلہ پائے گئے اور ول اندے کولو نکل کری میں کچھ اس انداز دے بھی کچھ اشعار ہیں کہ قرآن حکیم دے وچوں جڑا کچھ اساں محسوس کرنے ہیں جڑے احکامات ہیں پہ جڑے سا کوئی اشارات مل دیں جڑے ساری فکر کو اجاگر کریں وہ اس جانے عظیم حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے تو یہ بھی ہوں فکر دے قرآن حکیم دے وچوں یہ گال ظاہر تھی ہے آپ دے اگوں تاں ول میری فکر آسمانے دی بھی گفتگو کیتی ہے اور پانی مٹی آگ ہوا دے اتے بھی کہہ کشاویں دا بھی ذکر تھے قصہ نہ چھیڑ راز ہے تخلیق کائنات قصہ نہ چھیڑ راز ہے تخلیق کائنات اے کہہ کشاں بھی دھوڑ ہے کہیں دے دھمال دی قصہ نہ چھیڑ راز ہے تخلیق کائنات اے کہہ کشاں بھی دھوڑ ہے کہیں دے دھمال دی چلو میں این طریقے نال اے گال کو ایک ثبوت دیون کیتے بھی کچھ اشعار پیش ہی کر دینا جڑا کہ میں یہ گال جڑی تہاڈی فکر بھی کمال کہ تسا سوال بھی خوبصورت سوچے تسا سارے شعر پڑھن تو تم یہ سوال کیتے ہوئے نا اور تائیں تو کوئی تجزیہ کیتے ہوئے نا کہ تو کو فرق نظر آئے کہ سارے سرائکی شعراء باقی کنے انہاں دی سوچ اور فکر الگ ہے تو بالکل تسا میرے کو پڑھے اور میں تہاڈے اندا کو تہاڈی سوال دے جواب دے وچ میں کچھ اشعار تو کو سنوا ہی دینا کہ جڑی دعویٰ میں یہ کیتے کہ بھی سارا سابقہ قافلہ جا اکثر تا 80% لب و رخسار چ کھڑن وہ اج تک ہوں قافلے چ کھڑن تے اتھوں نہیں نکلے والوں دے چو کوئی 5-10% آئیں تے جڑے کوئی انقلابی تے طبقاتی شر دی گال کرن دے رہ گئے اون دے کولو ہٹ کریں جڑا آفاقیت دی میں کو اجاں تک کوئی شاید کوئی حسن شاعر حسن انہاں دے وچ گال آندی ہے علامتیں دے وچ اشو لال بڑی گال کر گئے اشو لال فقیر علامتیں دے وچ حضرت جناب اقبال سوکڑی صاحب آپ بھی بڑی خوبصورت آفاقیت دی وہ گفتگو ہے چند ایک شعراء ہیں جڑے کہ گال کو جویں شہباز میروی نوجوانے دے وچوں خوبصورت شاعر ہے اور جڑا علامت دے وچ بہت بڑی گال کر ویندے
بہت بڑی فصاحت و بلاغت ہے، اور ان دے نال ہی افتخار عارف وہ بھی بہت خوبصورت شاعری کرن۔ تو میں اپنی تو کو گال دسنا پیا کہ بھئی میرا اور انہوں نے جڑا فرق ہے، میں تو کو اپنے چند شعر سنوے نا، وہ ڈوڑے ہیں انہیں کچھ پہلے کچھ اشعار سنوا رہے نا، والگو کچھ میں تو ڈوڑے سنا رہے نا، تاکہ تو خود ہر بندہ میرے ہی دعوے دا جڑی میں ایک دعویٰ کیتے کہ بھی میں انہاں کو واقعی منفرد کچھ شعر لکھیں، تو ان کی دلیل بھی تو کوئی نہ کوئی ڈیونی چاہیے، سو ور ہر کوئی ڈیک گھنے اگر کہیں دے کو ہومن وہ این فکر دے نال ٹردا پیا ہو تو بے شک وہ آکھے میرے ان تو نگاہ تو ڈر ہو سی، لیکن میرے کو پتہ تو چل ویسے کہ کوئی لوگ ایویں ٹرتے پہ نگا۔ تو وہ یہ کہ وہ شعر میں پہلے پڑھے تو آگوں سنوائے میں قصہ نہ چھیڑ، راز ہے تخلیق کائنات، یہ کہہ کشاں بھی دھوڑ ہے کہیں دے دھمال دی، اور قصہ نہ چھیڑ راز ہے تخلیق کائنات، یہ کہہ کشاں بھی دھوڑ ہے کہیں دے دھمال دی، تمنا ہے اندھارا کوئی ولا نہ سر متو تھی وے، تمنا ہے اندھارا کوئی ولا نہ سر متو تھی وے، سفر انجام کو پہنچے سحر دی گفتگو تھی وے، سفر انجام کو پہنچے سحر دی گفتگو تھی وے، کروڑاں سج نظر دے ہن میں کو کائنات دے اندر، کروڑاں سج نظر دے ہن میں کو کائنات دے اندر، دکھاواں میں جے روشن کوئی ستارہ روبرو تھی وے، ہوا مٹی تے بھا پانی خلیل اللہ دے پکھی ہن، ہوا مٹی تے بھا پانی خلیل اللہ دے پکھی ہن، انہاں دا راز ہاتھ آوے تو کون بھی چار سو تھی وے، چواون تخت بل کی سی تیرے کیتے کوئی مشکل نہیں، تیری جے سوچ واہ مٹی دی جز جز تے لہو تھی وے، سیارے نو جے ہوندے تاں بھرا یوسف دے نو ہوندے، نظام شمس ہے سارا جے پیدا جستجو تھی وے، پکاگن لا الہ سبقت اہی تسخیر کائناتی، پکاگن لا الہ سبقت اہی تسخیر کائناتی، زبان تے ذکر دنیا دا تے اندر اللہ ہو تھی وے، زبان تے ذکر دنیا دا تے اندر اللہ ہو تھی وے، تمنا ہے اندھارا کوئی ولا نہ سر متو تھی وے، سفر انجام کو پہنچے سحر دی گفتگو تھی وے۔